نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس جنگ سے متعلق ایک جو اور اہم سوال پوچھا جاتا ہے امریکہ کی وزڈم کے لحاظ سے کہ اس نے جنگ کو شروع کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پہلو سے بھی یقیناً جو ہے وہ دیکھا ہوگا، یا وہ اس پہلو سے اسے دیکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جنگ کا جو محرک ہے، اس محرک کو نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو اس نے عمل اختیار کیا ہے جنگ کا، کیا اسے اپنے محرک کو حاصل کرنے کے لیے کامیابی کا تصور حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دوسرا جس سے متعلق جو ایک اہم پہلو نظر آتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو بین الاقوامی حالات و واقعات ہیں، یعنی کہ ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ افیئر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یا وہ تمام ورلڈ افیئر اور ورلڈ پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ کسی اپریسیشن کے کسی معنی و مفہوم سے منسلک کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو سوال ہے وہ ورلڈ افیئر، ورلڈ پالیٹکس کے اندر ہونے والے جو اس جنگ کے اثرات اور نتائج ہیں، وہ ایک سوال ایک اہم موضوع ہے ان تمام طالب علموں کے لیے اور عام افراد کے لیے جو بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے یا ان کے منہ کے اندر کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھوں تو اس کے اندر جا کر جو سب سے اہم پہلو جو ورلڈ افیئر اور ورلڈ پالیٹکس کے اندر جا کر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے عمل کے نتیجے کے اندر جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ مسلسل جو ہے وہ امریکہ اپنے مفادات کے تحت حاصل کرتا ہوا نظر آتا تھا، اس جنگ کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آیا، اور وہ تمام جو سرگرمیاں جو اسرائیل جو ہے وہ مسلسل ایک طاقت کو حاصل کرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ دنیا کی کسی بھی عملی ریزسٹنس کے بغیر حاصل میں غزہ کے اندر ہے، حماس کے اندر ہے، پھر اسی طرح شام کے اندر ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ یمن کے اندر جو ہے حوثیوں کے خلاف کارروائی، لبنان کے اندر کارروائی، تو اس طرح وہ اپنے تمام دائرہ کار کے اندر جا کر، اور اس کی کامیابی کا تصور یہ تھا کہ حماس کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا چکا تھا، اور پلس جو ہے اس کے نتیجے کے اندر دنیا اسلامی ممالک کی جو بڑے ممالک ہیں جس میں ترکی شامل ہے، پاکستان شامل ہے، مصر شامل تھا، اس کے اندر مل کر جو ہے وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے ایک بورڈ پیس بورڈ بنایا گیا جس کی ان کو رکنیت تھی، جنہوں نے غزہ کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تصور کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، اور یہ تمام تصور جو ڈھانچہ تھا غزہ پیس پلان کا، اس کے تحت جو وہاں پر سرگرمیاں کی جانے تھی، اس کا تمام صرف دائرے کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں منسلک تھا، بلکہ اس کے جو پہلو ہے کہ اسلامی دنیا بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ منسلک ہونے پر مجبور تھی، یا انہیں یہ راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا تھا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر وہ تمام جو سرگرمیاں جو غزہ کے حالات و واقعات سے متعلق مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی جو وجود اور مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانے والے جو ایک لانگ ٹرم ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کی تکمیل کو جو ہے وہ کمزور بنا دیتے ہیں ورلڈ پالیٹکس کے اندر۔ پھر اس طرح مڈل ایسٹ کے ممالک نے اس جنگ کے اندر جس طرح جو نقصانات اٹھائے ہیں، یا جس طرح انہوں نے اس کے ساتھ اپنی شمولیت کے لیے جو ہے وہ ویسا عمل اختیار نہیں کیا جو شاید امریکہ کی، بلکہ یقیناً امریکہ کی خواہش ہوگی کہ عملی طور پر جو وہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کریں اور جنگ و جدل کا ایک عملی مظاہرہ کریں، تو وہاں پر ایک گیپ وہاں پر پیدا ہوگا، اس کو بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر جا کر جو ویکیوم پیدا ہوتا ہے اس کو فل کرنا ہوتا ہے، اور یہ ویکیوم جو مسٹرس کا جو ویکیوم ہوتا ہے یہ سب سے خوفناک ہوتا ہے۔ یہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیمک کی طرح جو ہے وہ آپ کے جو باہمی تعلقات ریاستوں کے ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے رہ دیتے ہیں۔ اس طرح سے جنگ کے اندر مڈل ایسٹ کے ممالک کے جو ہے وہ باہمی تعلقات کے اندر کشیدگی کا پہلو پیدا ہوا ہے، پلس جو ہے وہ امریکہ کے اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے تعلقات کے لحاظ سے جو انہیں تحفظ کا احساس ہوتا تھا، اس سے انہیں احساس محرومی تھی۔ ورلڈ پالیٹکس کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کی سوچ اور فکر کے لیے چیلنجز پیدا ہوں گے، بلکہ دنیا کے باقی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے لیے نشو و نما کا راستہ جو ہے تلاش کرتی نظر آتی ہیں۔ جس طرح کہ چائنا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیسو ایکٹر کے طور پر، تو ایک حقیقت کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن وہ ایکٹیو پارٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ ایران کی جتنی بھی ریزسٹنس آ رہی ہے اس کے محرک یا اس کی طاقت جو ہے وہ دراصل چائنا کی طاقت کا معنی مفہوم دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس خطے کے اندر پاکستان کے بعد ایک اور ملک ایران جو ہے وہ چائنا کے اس زمرے کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا تصور کرتے ہیں، اور ایشیا بھی ایران کے ساتھ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے اس خطے کے اندر جو ہے وہ جو ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ پالیٹکس کے اندر افیئر کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک
چائنا اور رشیا کو مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈورمنٹ قوت کے سے نکال کر ایک ایکٹیو جو ہے وہ پاورفل کنٹری کے طور پر جو ہے وہ ایمرج کروا دیا. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر وزڈم جو ہے وہ امریکہ کی سوالیہ نشان بندی نظر آئے گی. پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ورلڈ افیئر اور ورلڈ پالیٹکس کے اندر جا کر جو یورپین ممالک کی امریکہ کے ساتھ جو ایک کھینچا تانی شروع ہے, جو ایک ہاسٹیلٹی کا بیہیویئر پیدا ہوا ہے, اس کو جنریٹ کر کے جو ایک خلیج پیدا ہو گیا, اس خلیج کے نتیجے کے اندر جو ایک ان کے اندر ایک ول پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی سروائیول کو اپنی طاقت سے یقینی بنانا ہے. اس سے ان کی ڈیپینڈنس کا تصور کم ہوگا اور ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ جا کر جو ان کی خلیج جو ہے وہ بڑھتی نظر آئے گی. اس آگے یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ و جدل کے اندر جو تصور ہے وہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کروایا ہے, لیکن میرے خیال میں اس جنگ کا نتیجہ جو ہے وہ جب امن کی صورت میں بھی نکل جائے گا تو اس کے باوجود جو ہے وہ جنگ کے بادل جو ہے وہ اس خطے کے اندر موجود رہیں گے, کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ آج ایران کے کو اسرائیل کے مفادات کے خلاف تصور کرتے ہوئے اختیار کیا گیا ہے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اسرائیل چائنا اور روشیا جو ہے وہ اس خطے کے اندر مزید ایکسپینشن کا اور اپنی طاقت کے تصور کی طے کریں گے, تو پھر یہ ایک لڑائی کا جو تصور ہے وہ مڈل ایسٹ کے کسی ملک کا اسرائیل کے ساتھ موازنہ مقابلہ کرنا نہیں رہ جائے گا. پھر بڑی طاقتوں کی جو محاذرے کا جو کانسیپٹ ہے, اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہم جا کر ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ افیئر کے اندر جو وزڈم اس جنگ کے اندر امریکہ نے دکھائی ہے, اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان جو ہے وہ اس کے نتائج کے پہلو سے دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر جو میرے نزدیک سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ افیئر کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے باہمی تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ اور امریکہ کے اپنے مخالف قوتوں کے مقابلے میں جو طاقت کا جو تصور ہے, یہ وہ ایسے پہلو ہے جس کے مطابق بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ امریکہ جو ہے محسوس کرتا ہوا محسوس ہوگا. تھینک یو.